اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے مال، تمہاری جانیں، یہ سب کچھ جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ بیع کے لفظ ہے، یعنی گروی ہو گئے، سودا ہو گیا جنت کے عوض، مال، جان۔ اب اس آیت میں یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جس نے تو اس بات پہ عمل کیا اور مان لیا کہ میں بک گیا ہوں، اللہ کے ہاتھوں اور رسول کا غلام ہوں، اس کے لیے جنت ہوگی۔ اور جو بکنے کے باوجود اپنی یہاں مرضی کرتا رہا، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف، تو اس نے تو بہت بڑا دھوکہ دیا نا، تو اس کو تو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے، ایک الگ بات ہے۔ اب یہاں یہ اصل بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم بک چکے ہیں، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی گفتگو ہے، یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی بات ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے جنت کے۔ تو جب ہم بک چکے ہیں تو پھر ہم غلام ہو گئے بہت زبردست قسم کے۔ ہم جو ہے اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟ بکی ہوئی شے اپنی مرضی کر سکتی ہے؟ آپ کسی چیز کو خرید لیں، کوئی زندہ چیز، پرندہ، کوئی چیز، اس کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو عام چیزیں جو عام گڈس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی خرید کے جہاں مرضی رکھیں۔ آپ نے میز خریدی، ٹیبل خریدی، کرسی خریدی، آپ کی مرضی ہے، اس کو رکھیں نہ رکھیں، اس کو پھینک دیں، چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا۔ تو جو خرید لیتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی مالک ہے۔ اب جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا، جو ایام جاہلیت کا دور تھا، اس میں لوگ بکتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، غلام خریدے جاتے تھے، اور جو غلام خریدا جاتا تھا، یعنی انسان کو خرید رہا ہے، اس کو یہ آزادی نہیں ہوتی تھی کہ اپنی مرضی کے ساتھ کھانا کھائے اور اپنے جب بھوک لگے کھائے، وہ مالک کی اجازت سے کھانا کھاتا تھا۔ ظاہری خریدا ہوا آدمی تو خالق کائنات جس کو خرید لے اور اس کے بعد اس کو اجازت بھی دے دے کہ جب مرضی ہو کھا لو، یعنی خرید کے آزادی بھی دے دی، جو مرضی کر لو، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، اگر چاہو تو شیطان کے ساتھ چلے جاؤ۔ آزادی بھی، خرید بھی لیا، آزادی بھی دے دی۔ پھر ایسا مالک ملتا ہے کہیں؟ ایسا خریدار ملتا ہے کہیں؟ اب دل سے بات بتائیں نا۔ تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدے ہونے چاہیے یا نہیں؟ پھر وہی ایک بارگاہ ہے اللہ کی کہ اس میں سجدہ کیا جائے گا، اور جتنی وہ فرماتے ہیں وہ تو فرض ہے۔ اس کے بعد دل میں یہ امنگ اٹھنی چاہیے
کہ جب دل کرے اللہ کو سجدہ کرو، جب دل کرے. یہ ایک محبت ہے، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. نماز اللہ سے محبت کا اظہار ہے. جس کو اللہ یاد نہیں اس کو نماز بھی یاد نہیں، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں اس کو درود شریف بھی یاد نہیں. یہ ان سے اظہار ہے. میں سیرت پاک کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا. ایک دن آیا تو اس نے اپنے والد کو آگے بتایا میں مسلمان ہو گیا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا، اس نے کہا بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن جب میری نگاہیں رسول سے چار ہوئی سودا ہو گیا، میں بک گیا، میں غلام ہو گیا اللہ رسول کا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کلمہ ایگریمنٹ ہے اللہ رسول کی غلامی کا. تو میں سودا ہو گیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ سودا تو ہو گیا. تو ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں آسانیاں دے رہا ہے، اتنے کرم فرما رہا ہے. اس کی مرضی ہم کو جیسا مرضی رکھے، ہم بکے ہوئے مال کو جہاں مرضی رکھے، اس کی مرضی ہے جس حالت میں رکھے. اس کے باوجود اگر اچھی حالت میں رکھا ہے تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آزمائش ہے تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے. اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ مدد بھی وہی کرے گا. جو بیماری بھیجتا ہے نا، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے ان کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں. اب ہماری مرضی ہے، ہم ادھر ہو ادھر ہو، یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پہ اسی وقت پہنچیں گے جب اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر کے سرنڈر کر دیں گے کہ بس اب تو ہی ہے اور دوسرا نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کے ارشادات کو سمجھنا ضروری ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر جگہ بک سکتے ہیں تو پھر ہم زبانی طور پر مسلمان ہیں، ویسے نہیں ہیں. چونکہ ہمارا سودا ایک ذات سے ہو چکا ہے، ہم بک چکے ہیں. تو جب بک چکے ہیں پھر بات کس کو پیچھے نہیں رہتی بات پھر کہ اس کو ذہن میں بٹھانا. یہ دیکھیں، یہ ارشاد الہی ہے، یہ قرآن ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، کسی عام آدمی کی گفتگو نہیں ہے، کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے. یہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول آخر جو ہے، ان کی زبان اطہر سے یہ اللہ کی گفتگو جاری ہوئی. گفتگو اللہ کی ہے. تو میں ایک کلپ سن رہا تھا کسی مولانا صاحب کا. میں اب وہ فرقے وغیرہ کا نام اس لیے نہیں لیتا چونکہ میں اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی سمجھتا ہوں اور سب کو مصطفی اور محمدی سمجھتا ہوں. اس لیے فرقہ ان کا نہیں بتاؤں گا. بات بڑی خوبصورت انہوں نے کی اور میرے دل میں بیٹھ گئی. بہت بڑے عالم ہیں فیصل آباد کے، خیر وہ گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. بہرحال اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ
جب آدمی درخت لگاتا ہے پہلے بیج پھر اس کی کلم یا جو بھی، پھر آہستہ آہستہ درخت بڑا ہوتا ہے پھر جا کے پھل دیتا ہے. تو آدم علیہ السلام پہلی قلم تھے، پھر مختلف نبی آئے اور پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سودا تو ہو گیا ہے. اس لیے اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.